السلام علیکم میرے قابل قدر طلباء کرام، میں آپ کا اسلامیات کے ٹیچر سررضا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم الدرس الاول سورۃ الانفال الدرس الاول الف اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سبق کا مکمل خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ اس سے آسانی کے ساتھ استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں انفال کی مختصر وضاحت کی طرف۔ تو بیٹا انفال یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کے معنی مال غنیمت ہے، یا مفت کا مال یا اضافی مال، اور نفل کے اطلاق نوافل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں ہوتی۔ اسی طرح یعنی نوافل جو ہے اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ تو اور شریعت کے اسلام میں مال غنیمت کا اطلاق اس مال پر ہوتا ہے جو جنگ کے دوران مسلمان کافروں سے حاصل کر لیں، چاہے وہ مشقت کے ساتھ ہو یا بغیر مشقت کے ساتھ ہو، یا کامیابی سے حاصل کریں یا کامیابی کے بعد حاصل کریں، تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ جنگ بدر میں اب دوسری بات سورۃ الانفال کا جو شان نزول ہے، تو اس کا شان نزول جب جنگ بدر ختم ہوئی تو یہ صورت کا نزول ہوا، اور وہ اس کا سبب کیا تھا؟ تو اس کا سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے مابین مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ابتدائی آیات نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، تو اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تقسیم فرمائیں گے، تو اس لیے اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی گئی۔ آگے بیٹا غزوہ بدر اور سریہ میں فرق کیا ہے؟ تو غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ہوں، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو لشکر کا امیر مقرر کر کے بھیجا ہو، تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ بدر اس میں غزوات کی جو تعداد ہے 27 تعداد ہے، اور سریہ اس کی تعداد آخری تعداد جو ہے کل وہ 56 ہے، 56 تعداد ہے۔ غزوہ اور سریہ میں فرق آپ سمجھ گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں مومنوں کی صفات۔ تو سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 5 صفات ذکر ہیں۔ نمبر 1 خوف خدا، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، یعنی ان کی ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے، یا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو یاد کر کے ان پر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو رد کر دے، یا ہمارے جو اعمال ہیں ٹوٹے پھوٹے یا اللہ کے در پر قبول نہ ہو، تو اس وجہ سے ان پر بھی یہ خوف طاری ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت ایمان میں ترقی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیاتیں پڑھ جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی نیک اعمال کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری صفت کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، تو اللہ کے نیک بندے مومنین وہ اپنے تمام کاموں پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور چوتھی صفت مومنوں کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اپنی 5 وقت نماز جو ہے وہ تمام فرائض کے ساتھ، اور نماز کے اندر جو واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے وہ نماز اپنے وقت میں اپنے اوقات میں پڑھتے ہیں۔ اور 5ویں صفت مومنوں کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے حلال مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، نیک کاموں پر، دین کے کاموں پر، اللہ کے راستے میں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ 2 گروہوں سے کیا مراد؟ تو 2 گروہوں سے مراد ایک ابو سفیان کا گروہ تھا جو تجارتی قافلہ تھا، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ ابو جہل کا تھا جو جنگی لشکر تھا۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ وہ شام سے براستہ مدینہ مکہ کی طرف جا رہا تھا، ابو جہل کا جنگی لشکر وہ مکہ سے نکلا اور بدر کی طرف وہ آ رہا تھا۔ اب ادھر تجارتی قافلے کی تعداد جو تھی ان کے ساتھ 40 افراد تھے، اور ان کا جو سردار تھا ابو سفیان تھا،
یہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، اور جنگی لشکر کا سردار تھا وہ ابو جہل تھا، اور ان کی تعداد 1000 تھی، اور ان کے ساتھ گانے بجانے والی جو باندیاں تھیں اور رقص کرنے والی کنیزیں تھیں، جو گا بجا کر مسلمانوں کے خلاف ان کے غضب کو بڑھکا رہی تھی، یعنی ان کے اندر جنگ کا جذبہ اور بڑھکا رہی تھی۔ ان کی تعداد، جنگی لشکر کی تعداد جو تھی 1000، ان کے پاس 170 اونٹ اور 100 عربی گھوڑے تھے، اور یہ لوگ اپنے گھروں سے انتہائی غرور و تکبر کے ساتھ نکلے تھے۔ تو 2 گروہوں سے کیا مراد؟ ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا ابو جہل کا جنگی لشکر۔ اس کے بعد آتے ہیں چند عبارات کی طرف۔ پہلی عبارت یہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ یہ آیت کا جو شأن نزول ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم پر جب صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کے 3 گروہ تھے۔ ایک جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی تھی، دوسری جماعت جو تھی وہ دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو بھگا رہی تھی، اور تیسری جماعت مال غنیمت کو اکٹھا کر رہی تھی۔ لیکن جو انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، رات کو ان تینوں گروہوں کے آپس میں گفتگو ہوئی۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ مال غنیمت ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ ہم نے دشمنوں کو بھگایا، دوسرے نے کہا کہ ہم نے مال غنیمت اکٹھا کیا، ہمارا حق بنتا ہے، تیسرے نے کہا کہ سب سے جو اہم کام تھا وہ حضور کی حفاظت اور اس کا پہرا دینا تھا، تو ہم نے حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، اگر ہم نہ ہوتے تو مال غنیمت جمع کرتے، تو اس لیے وہ کہنے لگی کہ مال غنیمت ہمارا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپ اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، یعنی مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں ایک تو اس کا پس منظر ہے، وہ آپ سمجھ گئے کہ یہ مال غنیمت میں اختلاف جو پیدا ہوا اس کا سبب کیا تھا۔ تو اس کا سبب یہی تھا کہ صحابہ کرام کی 3 جماعتیں تھیں، اور دوسری بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو ایک یہ حکم دیا گیا، اور تیسری بات کہ آپس میں صلح رکھو۔ اس کے بعد آتے ہیں وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو پس منظر کیا تھا کہ بدری مجاہدین جو تھے، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور نزول کا سبب کیا تھا کہ مجاہدین کے درمیان مال غنیمت کے جب اختلاف پیدا ہوا تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا۔ مال غنیمت اللہ کا مال ہے، اس نے حضور کے ہاتھ صحابہ کو دیا، تو حضور کی اطاعت کیا ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس مال غنیمت کی تقسیم فرمائیں گے، تو اے صحابہ کرام تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ تو اس آیت میں ایک حکم یہ دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ حضور کی اطاعت کرو۔ تیسری آیت عبارت ہے اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک باطنی صفت بیان فرمائی ہے کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ نیک کام کرتے ہیں، بروں کاموں سے وہ دور رہتے ہیں، گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کا جو نفس ایمان ہے وہ کامل ایمان میں بدل جاتا ہے، کیونکہ ایک نفس ایمان ہے، ایک کامل ایمان ہے۔ ہم سب مومن ہیں، جب انسان کلمہ پڑھ لے تو وہ مومن ہے، لیکن اب اس کی ایمانی کیفیت میں اضافہ کس طرح ہوگا؟ وہ اعمال صالحہ سے ہوگا۔ اب ایمان یقین کا نام، یعنی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے، جو احکام، جو شریعت، اس پر یقین رکھنا، اس پر، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر یقین کی 3 قسمیں ہیں، علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔
ایک انسان کو علم ہو جائے، جس طرح ہمیں علم ہے کہ قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، قبر میں نکیر اور منکر کا سوال جواب ہے، ہمیں اس کا علم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بتایا ہے، اور ہمارا بالکل اس پر علم الیقین ہے۔ حق الیقین وہ کب ہوگا کہ جب قیامت آئے گی، ہم میزان اور پولیس صراط ہوگا، میزان ہوگی، حساب کتاب، اور عین الیقین تب ہوگا جب میزان کے کنارے ہم کھڑے ہو جائیں اور ہمارا حساب کتاب ہو، جب پولیس صراط کے اوپر ہم روانہ ہو جائیں تو اس وقت یہ حق الیقین میں بدل جائے گا۔ علم الیقین اب ہم سب کا علم الیقین ہے، اور عین الیقین کب ہوگا؟ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، عین آنکھ کو کہتے ہیں، اور حق الیقین کب ہوگا؟ کہ جب ہم پولیس صراط کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور روانہ ہو جائیں، جب میزان کے کنارے ہمارا اعمال نامہ تولا جائے، جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں، تو یہ وہ علم الیقین عین الیقین کے بعد حق الیقین کی طرف بدل جائے گا۔ تو اب ان تینوں عبارتوں میں آپ نے سن لیا بیٹا۔ تو سورۃ الدرس الاول، سورۃ الانفال، الدرس الاول الف، اس کا یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا بیٹا۔ ان تمام اسباق کے سبق کا خلاصہ آپ نے سن لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔